بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 25 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ آور کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور آپ کی قوم بت پرست تھی، جبکہ انجیل یہ بتاتی ہے کہ ان کے والد نجاری کا کام کرتے تھے اور اپنی قوم کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور انہیں فروخت کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے بصیرت اور ہدایت سے نوازا تھا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب بت پرستی میں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، تب آپ نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا اعلان کیا، مگر قوم نے ان کی اس آواز پر بالکل توجہ نہ دی اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے گھر میں ہی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آزر کی بت پرستی پوری قوم کا محور بنی ہوئی ہے، اس لیے فطرت کے تقاضا کے مطابق دعوت حق اور صداقت کا پیغام ان کی ابتدا انہی کے گھر سے ہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر ہی کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا، اے باپ، اللہ تعالیٰ کی معرفت الہی کے حصول کا جو طریقہ تو نے اختیار کیا ہے، یہ بالکل گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، اس کو ترک کر کے توحید الہی کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور دنیا آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، اگر تو بتوں کی تحقیر اور برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، ایک طرف اگر والد احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف اطاعت الہی کا سوال ہے، تو انہوں نے بالآخر وہی کیا جو ایک برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کی شایان شان تھا۔ باپ کی سختی کا جواب سختی سے دینے کی بجائے نرمی اور اخلاق سے جواب دیا۔ اے میرے والد، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا اور تیرا سلام۔ میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کسی صورت میں بھی بتوں کی عبادت اور پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تجھ سے علیحدہ ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے گئے تمام روشن دلائل کے بعد بھی جب قوم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے ان بتوں کے متعلق ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو زج کر کے چھوڑے گی۔ چنانچہ حسن اتفاق کے قریب زمانہ میں قوم کا مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاً انکار فرمایا۔ جب ان کا اصرار بڑھتا چلا گیا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھا کر فرمانے لگے، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو علم نجوم میں کمال حاصل تھا، اس لیے وہ اپنے عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارہ کے اثر بد میں مبتلا ہیں یہ سوچ کر بغیر کسی تفصیل کے وہاں سے چلے گئے۔ اب جب سب قوم میلہ میں اور شراب و کباب میں مشغول تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کر دوں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہاں قسم قسم کے کھانے، میوہ جات اور حلووں کے چڑھاوے رکھے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے میں ان بتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب سب کچھ موجود ہے تو ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان سب بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب سب لوگ میلے سے واپس آ گئے تو بتوں کا یہ حال دیکھ کر سخت برہم ہو گئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ اس شخص کا کام ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، جو ہمارے معبودوں کے خلاف ہے اور جو سخت دشمن ہے۔ سرداروں نے جب یہ سنا تو وہ غم و غصہ سے چھڑ گئے اور کہنے لگے کہ اس کو سامنے لے کر آیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و ادب سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے معبودوں کا بیڑا غرق کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ بہترین وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی ہے۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب ان میں سے سب سے بڑے بت نے کیا ہے، بس اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اپنے دلوں میں ذلیل و رسوا ہو چکے تھے اور سوچتے تھے کہ کیا جواب دیا جائے۔
لہٰذا تمام چھوٹے بڑوں کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ سچا ہے، ہم خود ظالم ہیں۔ نہایت شرمساری سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تو خوب جانتا ہے کہ ان معبودوں میں بولنے کی طاقت نہیں، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مختصر مگر جامع الفاظ میں نصیحت کی، لیکن ان لوگوں پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ آپ پر ہلہ بول پڑے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کیا اور کہنے لگے، اپنے معبودوں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دے دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو، تاکہ اس کی دعوت و تبلیغ کا قصہ ہی تمام ہو جائے۔ ابھی مشورے ہو رہے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ باتیں بادشاہ تک جا پہنچیں۔ اس زمانہ میں عراق کے حاکم کو نمرود کہا جاتا تھا۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ خود کو رایا کا رب اور مالک بھی سمجھتا تھا۔ رایا بھی دوسرے معبودوں کی طرح اس کو اپنا معبود مانتی اور اس کی بھی پرستش کرتی، جس طرح دیوتاؤں کی، بلکہ ان سے بھی زیادہ آداب کا پاس کرتی تھی۔ اس لیے وہ صاحب عقل و شعور ہوتا تھا اور صاحب تخت و تاج بھی۔ دوستو، نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ سرگرمی اور تبلیغ کا کیسے سد باب کیا جائے۔ اگر اس کی یہ سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں تو میری ملوکیت اور ربوبیت سے تو تمام عوام کو برگشتہ کر دے گا۔ اس طرح باپ دادا کے مذہب کی طرح سلطنت کا بھی زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے ابتدا میں ہی اس کا خاتمہ کرنا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں پہنچے تو گفتگو کا آغاز ہوا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، تو باپ دادا کے دین کی کس لیے مخالفت کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک تسلیم نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، اگر میرے علاوہ کوئی تیرا رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر کہ جس کی مجھ میں قدرت نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے اور وہی موت دیتا ہے اور زندگی کو بخشتا ہے۔ اس بات پر نمرود کہنے لگا کہ اس طرح موت و حیات تو میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ کہہ کر ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دو اور اسے موت کے گھاٹ اتار دو، اور جلاد نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک مجرم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تیرے خالق کی کیا خصوصیت رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناواقف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے مسئلہ پر بحث شروع کر دی تو یہ مزید الجھاؤ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں اس ہستی اور ذات کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، بس اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا دے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا مگر پھر بھی حق کو قبول نہ کیا۔ بادشاہ سمیت تمام لوگ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور مزہ چکھایا جائے اور فیصلہ کے مطابق ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس طرح نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں مسلسل کئی ایام تک آگ دہکائی، حتیٰ کہ اس کی گرمی سے آس پاس کی تمام اشیاء جھلسنے لگیں۔ جب قوم اور بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی اور حق والی بن جائے، چنانچہ دشمن انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ کے شعلوں سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرخے سے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ کسی دوسری جگہ پر جا کر پیغام حق سنائیں گے اور دعوت الہی کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ہجرت کا مصمم ارادہ کر لیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے جدا ہو کر فرات کے مغربی کنارے کی قریبی بستی میں چلے گئے جو قلدنین کے نام سے مشہور تھی۔ کچھ دن آپ اس میں قیام پذیر رہے اور اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس عرصہ میں آپ مسلسل اپنے والد آزر کے لیے استغفار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی نازل کی گئی کہ ان کی قسمت میں ایمان کی دولت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ آزر کی قسمت میں دولت ایمان نہیں ہے تو آپ نے آزر پر اپنے برت کا اعلان فرما دیا کہ اب جو امید تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت تبلیغ کرتے کرتے فلسطین جا پہنچے اور وہاں دین حق کا پیغام جاری رکھا۔